نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے اس معاشرے میں اکثر ہی کپل جذباتی کنڈیشن میں آ کر بے وقوفی کر جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے محض پچھتاوا اور اذیت باقی رہ جاتی ہے، جس کے بعد دونوں طرف یا تو معاملات مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں یا پھر اصلاح کے نام پر رجوع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ دونوں کے درمیان بھی اختلافات اور تھرڈ پارٹی کی وجہ سے پہلی طلاق ہو چکی ہے تو رجوع کروانے کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم آپ کو میاں بیوی میں رجوع کا وظیفہ یعنی پہلی طلاق کے بعد رجوع کا وظیفہ اور ایک زبردست تھیراپی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دونوں عمل ہی ٹرم اینڈ کنڈیشن اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ الگ طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا عمل سورہ نور کا ہے اور دوسرا روحانی عمل لو ڈیوائن تھیراپی یعنی حب کے تیسرے نوری عمل کا ہے۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، اس لیے تمام تر پریشان لوگوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، میاں بیوی میں رجوع کا وظیفہ سورہ نور ایک زبردست قرآنی عمل ہے جو کہ میاں بیوی میں صلح کروانے کے لیے اور تھرڈ پارٹی کو ختم کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہم نے جس بہن کو بھی یہ عمل کرنے کو دیا ہے، انہیں کم ہی کسی اور وظیفہ کو کرنے کی ضرورت رہی ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ دے کر ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب استطاعت آپ نے صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ صدقہ دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس فرد کو آپ صدقہ دے رہے ہوں وہ فرد صدقہ کا صحیح حقدار بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رجوع کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کو عمل میں پوری توجہ اور فوکس حاصل ہو سکے۔ اس مقام پر ہم آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ توجہ اور فوکس کرنا ہی وظیفہ میں کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اکثر ہی بہنیں دوران وظیفہ عدم توجہ کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ایسی بہنوں کو ہم بتاتے چلیں کہ اگر آپ وظیفہ یا تھیراپی کو فوکس کے ساتھ نہیں کریں گی تو آپ کو کبھی بھی قرآنی عملیات سے فیض حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ کے وظائف مطلوبہ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ اختیار کریں تب پورے فوکس، یقین اور اعتقاد کے ساتھ ہی اختیار کیا جائے۔ نمبر 3، شوہر سے رجوع کا وظیفہ اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ سامعین محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ وظیفہ اختیار کرنا ہے۔ اگر تو آپ اس بنیادی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو ہم آپ کو 150% گارنٹی دیتے ہیں کہ شوہر نہ صرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گا بلکہ آپ دونوں کے درمیان مداخلت کرنے والے تمام انسان بھی آپ دونوں سے دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، سورہ نور کی تھیراپی یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس تھیراپی کا طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حال میں بیٹھ جانا ہے اور اپنے مطلوبہ پرسن کو تصور کرتے ہوئے سورہ نور پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ نور کے ہر لفظ پر اپنے پرسن یعنی اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے تلاوت شروع کرنی ہے۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ اپنے پرسن اور اپنے مقصد کو تصور کرتے ہوئے آپ نے سورہ نور کو دل سے تلاوت کرنا شروع کرنا ہے۔ جب یہ تلاوت ایک بار تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے، اور اس میتھڈ پر آپ نے سورہ نور کی تھیراپی کم از کم 11 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنی ہے۔ اس تھیراپی کی برکت سے شوہر انشاءاللہ نہ صرف رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گا بلکہ آپ دونوں کے درمیان اختلافات
اور عداوت پیدا کرنے والے تمام انسان اور رشتے بھی آپ دونوں سے دور ہو جائیں گے۔ اعتقاد اور یقین رکھ کے عمل کریں، انشاءاللہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ضرور پورا ہوگا۔ عزیزان محترم، اکثر ہی بہنیں بے شمار وظائف اور عملیات کے باوجود بھی اپنے مقصد میں ناکام ہی رہتی ہیں۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مطلوبہ انسان یعنی آپ کے شوہر پر سپیل کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، اور دوسری اہم ترین وجہ آپ پر اثرات یا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ ان دونوں معاملات کی وجہ سے بھی شوہر آپ کو طلاق دیتا ہے اور واپسی رجوع نہیں کرتا۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس معاشرے میں اکثر ہی طلاقیں اسی مداخلت اور جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر کسی مرد کا دماغ خراب تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پکے پکائے کھانے کو ٹھوکر مار کر کسی اور کے دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ خیر، اگر آپ بھی ایسے حالات و واقعات کا شکار ہیں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طلاق جادو یا سپیل کی وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ کے لیے بہترین روحانی عمل لو ڈیوائن تھیراپی کا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کچھ اس ترتیب پر پرفارم کرنا ہے۔ یا حب عالم حاضر کر بت کاف ککرا کا، یا ودودو، یا جبارو، یا حیو یا قیوم۔ آپ کاپی پینسل پاس رکھ لیں، میں اس تھیراپی کو دوبارہ پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ یا حب عالم حاضر کر بت کاف ککرا کا، یا ودودو، یا جبارو، یا حیو یا قیوم۔ اس تھیراپی کو اپنے اوپر بیان کردہ ترتیب پر ہی پرفارم کرنا ہے، لیکن اس بار آپ نے تعداد 1100 رکھنی ہے، اور وقت کی ترتیب پر یہ عمل آپ نے کم از کم 14 روز تک جاری رکھنا ہے۔ اس عمل میں یقینی کامیابی ہے، مگر آپ کا فوکس بے حد مضبوط ہونا چاہیے، تبھی اس تھیراپی کی ڈیوائن انرجیاں آپ کے مطلوبہ انسان پر اثر انداز ہوں گی۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو پوسٹ میں ہم نے آپ کو شوہر سے رجوع کرنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بدنصیب بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش یا رشتہ کی بندش کا شکار رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے جبر مسلسل کا شکار ہو چکے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔